آپ مجھے کسی دکان کے بارے میں بتا دو کہ یہ بدتمیز لڑکا ہے اور پھر وہاں لوگ بھی آتے ہوں. حضرت فرماتے تھے چند ٹکوں کے لیے تم مسکراتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم ہوتا تھا, تمہارا چہرہ کیوں ایسا نہیں ہے؟ چند ٹکوں کے لیے مسکراتے اور گھر آ کر لڑتے ہو. ماں سے لڑائی, بیوی سے لڑائی, ماں نے بیوی کو کچھ کہہ دیا, بیوی نے ہمیں بتایا, کیا مجھے آپ کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ فوراً ماں سے لڑنے چلے جائیں گے. میری بیوی دیکھیں رو رہی ہیں, آپ نے کیا کیا ظلم. بھائی عورتوں کو تو ذرا اسی بات پہ رونا آتا ہے. ہمیں حضرت نے سکھایا کہ اگر بیوی کی سائڈ لیتا ہے تو ماں کی بد دعا لگتی ہے, ماں کی سائڈ لیتا ہے تو بیوی آپ سے جاتی ہے. ہمیں بیوقوف سیکھو. ہم سے حضرت نے فرمایا بیوی جب ماں کی شکایت کرے فوراً دین مت پیش کرو کہ اچھا آپ کو فکر کی ضرورت کیا, میں خود ماں سے بات کرتا ہوں, لیکن تھوڑا صبر. ایسے تھوڑی بات کی جاتی ہے. اماں کے پاس چلے گئے, بیوی دور سے دیکھ رہی ہے, اماں کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, طبیعت کیسی ہے, اماں آپ کی دعائیں چاہیے. بیوی نے کہا کچھ کہا تیرے سامنے تو کہا, جھوٹ ہوا اس میں؟ آپ جھوٹ ہوا تو آپ مجھے بتاؤ کہاں جھوٹ ہوا. ماں سے کہا نہ کچھ, اور اماں نے آتے ہی اس لیے میں نے بہو لائی تھی, یہ وہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے, ماں کا دل دکھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, ماں کا دل دکھ گیا ختم. اچھا جناب اماں میں ہوں نا, آپ کیوں فکر کرتے ہیں, ابھی کمرے میں جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی, آج تو میں بات کر کے رہوں گا میں آپ کیوں فکر کرتی ہیں. وہاں پر چلے گئے, بیگم صاحبہ تو گپ شپ کی حال ہے تھوڑا, یہ بہو سے کہا اماں آپ کہیں ہم نہ کہیں, اب آ جاؤ مفتی صاحب کے پاس, اب آ جاؤ شیخ کے پاس کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اب مجھے شریعت کہاں تک کی گنجائش دیتی ہے آپ مجھے بتائیں, میں اس پر عمل کروں گا, خود رائے نہیں عمل نہیں کروں گا اپنی رائے پر, میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور آپ بڑوں کی رائے پر عمل کروں گا. اب اگر کوئی بھی بد دعا دیتا ہے ہمارے اس بڑوں سے پوچھ کر عمل کرنے پر کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. حضرت مجدد کا آج پڑھ کے سنا رہا تھا کہ جو آپ کے بڑے ہیں ان کی اطاعت کرو, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, اطاعت کرو, تمہارا دین بھی بنے گا, دنیا بھی بنے گی. اور پھر بزرگوں کی کتابیں جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, ایک ہے رمضان کے مسائل یہ, ایک ہے مشورے کی اہمیت, خاندان کے جھگڑے کا سبب, یہ کتابیں رکھ دی, بولو کچھ نہیں. حضرت والا سے جس کو مناسبت ہے حضرت کی کتابیں رکھ دیں, جس کو جو بھی اس کتاب والدین کے حقوق. اور پھر اب بیوی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیوی پر آپ کی نصیحت نہیں چلے گی. جب آپ کو نصیحت کرو گے نا تو بیوی کہتی رہنے دے, رات کو بندر کی طرح کودا پھاندی کرتا ہے, بڑی نصیحت کرتا ہے. فرمایا شیخ کے پاس لے جاؤ, کتابیں پڑھواؤ. ٹھیک, اب لائن کلیئر ہوگی. اب آپ شیخ سے ہم سے حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں حدیث پاک لکھی ہے, شب قدر کی تاریخ بتانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, 2 شخص لڑ رہے تھے, واپس چلے گئے. مفہوم عرض کرتا ہوں, فرمایا میں شب قدر کی تاریخ کے تعین بتانے آیا تھا, لیکن جھگڑے کی وجہ سے وہ تعین بھلا دی گئی. آگے سنیں آپ. پھر حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فائدے میں چند احادیث مبارکہ جھگڑے کی لکھی ہے. یہ آپس کا جھگڑا سر کو مونڈ دیتا ہے, اس طرح دین کو مونڈ دیتا ہے, اور یہ نقصانات. ہمارے پاس اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا ہوا ہے, لے لو. قرآن پاک وما یلقاها الا الذین صبروا, وہاں سے لے کر آخر تک کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. مفہوم عرض کرتا ہوں, اور یہ نصیبے والوں کا کام ہے. پھر آگے کیا اللہ فرما رہے ہیں, انتقام کی آگ تو آئے گی, شیطان کہاں چھوڑے گا. میں یہ کر دوں, اماں نے ایسے کر دیا, بیوی نے ایسا کر دیا, اس سے انتقام لوں گا, اس کی پگڑی اتاروں گا, اس کو روڈ پر جوتے ماروں گا, میرا بھانجا ہے تو کیا ہوا, ماموں ہے تو کیا ہوا. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. وسوسے آئیں گے, گناہ کے بھی آئیں گے, بدتمیزی کے بھی آئیں گے, ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کے جتنے وسوسے آئیں گے, کفر کے بھی آئیں گے, تو میری پناہ لے لو نا, اتنے بڑے طاقت والے کی پناہ لے لو. جس وقت یہ خیالات آئیں, زنا کے خیالات بھی حضرت نے فرمایا ایک بار کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. تمام تعریف اللہ آپ کی ہے جس نے میرے وسوسوں کو میرے وسوسوں کے حد تک رکھا, گڑبڑ نہیں کرائی. حضرت نے فرمایا وسوسے برے ہوتے تو اللہ کا لاڈلا تعریف کرتا اللہ کی, اس سے درجات بلند ہوتے ہیں عمل نہ کرنے سے. ایک بار کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان, DDT وسوسوں پہ چھڑکنے کے لیے. آمنت باللہ وہ رسولہ, را پر پیش, سین پر پیش ہو گیا.
حضرت نے فرمایا زنا کے تقاضے ہیں، ایک بار پڑھ لو آمنت باللہ و رسولہ، کیا علاج ہے؟ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، شیطان بھاگ جائے گا کہ لے بھائی یہ میں اس کو بھڑکانے آیا تھا، یہ تو اب معرفت میں چلا گیا، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا رہا ہے ظالم، تو میری کام کلاس چلے گی۔ عمل کریں تو نا، خیالات کی رو زور پر ہے تو رک، ورنہ یہ سر سے گزر جائے گی، ذرا دیر کو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ اب جب ماں باپ کی خدمت، بیوی کا اخلاق، بیوی کو پھر یہ برائی کا بدلہ بھرائی سے۔ بیگم صاحبہ دیکھو یہ حضرت والا کا پرچہ لایا ہوں، صبر، یہ بتاؤ ہی نہیں ماں 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 نہیں کرو فی الحال۔ اب بعض ایسے بیوقوف ہیں بیوی کے سامنے اپنے خاندان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، میری بہن ایسی ہے، میری ماں ایسی ہے، میرے بھابھی نے یہ کیا۔ یہ کون سن سکتا ہے؟ رابعہ بصریہ ہی سن سکتی ہے، یہ دوسری عورت تو نہیں سن سکتی کبھی بھی۔ کیا میں بری ہوں کیا؟ رابعہ بصریہ کی مثال دو خاندان کی عورتوں کی مثال دو گے، جو گاجر مولی مل رہی ہے نا وہ بھی نہیں ملے گی، رائتا تک نہیں ملے گا، بلکہ مرچیں زیادہ ٹھوک دے گی۔ اللہ سرتاج مرچیں، اللہ سرتاج آپ کا کل کیا ہوگا؟ مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے اپنا کرتب دکھا کر گزری ہے، دل میں خوش ہوگی اور ڈانٹ دے کہلا بھوکا مارتی ہوں تجھے ابھی ہے۔ پھر اب بڑی مشکل سے دہی وہی کھا کر لیٹے، بچے کو چونٹی کاٹ دی، چل بیٹا اب تو اسٹارٹ ہو جا۔ اب وہ کہاں سوئے گا بھائی؟ میں آدھی عقل کی حضرت فرماتی ہیں لیکن پورے عقل والوں کو الو بنا دیتی ہیں، یا آ کے اٹھے سرتاج اٹھو اٹھو، میں اب گھر میں رہ نہیں سکتی، پھر کہاں جائے گی؟ ہاں افق کے اس پار جائے گی۔ ارے بیگم صاحبہ میری حالت خراب ہو رہی ہے، مجھے سونے دو، نہ سوؤں گی نہ سونے دوں گی۔ شیخ کا بیان سناتا تھا جاگو اور جگاؤ، ابے بھائی وہ تو دین کی باتوں کے لیے تھا جاگو اور جگاؤ، اور تو یہاں کیا جاگو اور جگاؤ کر رہی ہے؟ میں سیدھا سرنڈر ہو جاؤ بیوی کے سامنے، سمجھے؟ بس یس سر، یس میڈم، حاضر، ایمان نہیں دوں گا، باقی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، بوٹ پالش نہیں کروں گا۔ یہاں بیوی کے حقوق سکھائے جاتے ہیں۔ ایک صاحب کی شادی ہوئی، 3 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہا شیخ جیسے بیوی کے حقوق بتائے وہ کر رہا ہوں، روزانہ پیر دباتا ہوں، سر میں مالش کرتا ہوں۔ میں نے کہا دت تیری کی ظالم، ہم نے کب کہا تھا؟ بیشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو شوہر کو نہیں کہنا چاہیے مجھے دباؤ، ہاں گردن دبانا ہے تو وہ ہم نہیں کہتے کچھ بھی، وہ ایسا جائز نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ بھائی پڑھو نا تم خود۔ کون ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے شوہر کے حقوق، سسرال میں رہنے کا ادب اور میاں سے نبھا کرنے کا ادب نہیں؟ ان کو چاہیے اپنے حقوق، شوہر نے کیا کرنا ہے نہیں کیا، آج آئے گا تو انڈا بھی کیسا کھلاؤں گی، خود نمک تیز کر دیا، بیگم صاحب نمک تیز ہو گیا کہ آپ خود پکا لیں۔ اب ہمارے جیسے کو تو انڈا پھوڑنا بھی نہیں آتا تو خود کیا پکائیں گے بھائی؟ تو یہ شریعت اور سنت کا راستہ جو اپناتے ہیں نا، اور بڑوں کو سر پر رکھ کر وہ جو چلتے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد۔ اب بالکل ہی کوئی ٹیڑھی پولیس والا تھا حضرت مجدد کے پاس آیا، بڑا تھانے کا اس زمانے کا، کتنا روب ہوتا تھا، کہ حضرت جب میں تھانے میں آتا ہوں سب کانپتے رہتے ہیں، اور جب میں گھر جاتا ہوں تو میں کانپتا رہتا ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ بیوی بڑی پٹاخہ ملی ہے، ایسی پھلجڑیاں چھوڑتی ہیں، ایسے بم مارتی ہے۔ تو حضرت مجدد نے دل چاہتا ہے منہ توڑ دوں، لیکن حضرت آپ کا لیکن اب برداشت نہیں ہو رہا، ایسی باتیں کہتی ہیں کہ جل جاتا ہوں میں۔ فرمایا کہ آپ مراقبہ کریں گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اے اللہ آپ نے مجھے ایک ایسی چڑیا دی ہے جس کی آواز ہی ایسی ہے، پخ 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 ہے۔ تو حضرت مجدد کو خط لکھا، انہوں نے کہا حضرت سکون سے ہو گیا میں، جب بیوی چلاتی ہے شور کرتی ہے تو میں آواز سنتا ہوں کہ اللہ آپ نے میری چڑیا ہی ایسی دی، اس کی آواز ہی ایسی ہے۔ جیسے کوے کی آواز کا دل چاہتا ہے سننے کو، یا بلبل کا آواز کا دل چاہتا ہے، تو یہ کوے کی نسل کی کوئی اور چڑیا ہے جو پخ پخ کرتی ہے۔ رشتہ تو نبھانا ہے آخر سانس تک بھائی۔ محمد ولی اللہ کون ہے بھائی؟ محمد ولی اللہ، گھر والے آپ کو بال بورا رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہے محمد ولی اللہ؟ یا کوئی نہیں ہے؟ بیٹا جلدی نکل جا رہا ہے تو پھر ہم کو نہیں کہنا۔ ایک میاں بیوی میں بڑا جھگڑا رہتا تھا، تو ایک دن بیوی نے کہا سرتاج کا جی کا سرتاج، بیوی پر ایسی آواز دیتے ہیں کہ ایسا جیسے بیوی کے پرسنل اسسٹنٹ ہو، کیا سرتاج ہم روز لڑتے رہتے ہیں، اور پڑوس میں دیکھو خضر زبیری کے گھر میں ہر وقت ہنسنے کی آواز آتی رہتی ہے۔ تو کہا سرتاج پوچھو نا کیا وجہ ہے۔ وہ گئے وہاں پر پوچھنے کے لیے، کہا مسٹر زبیری
یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، ہمارے ہر وقت لڑائی کا؟ نو پرابلم. جب میں IBM سے چھوٹ کر گھر آتا ہوں تو ڈائننگ ٹیبل پر میری بیوی جو ہے وہ جگ، گلاس، چمچے، پلیٹ، ڈونگے کے نکالنے والے چمچے سجا کر رکھتی ہے. کہا اچھا پھر کہا آگے تو آپ سنیں نا. پھر بیوی کھینچ کھینچ کر مجھے مارتی ہے. جب میں بچ جاتا ہوں تو میں ہنستا ہوں، جب مجھے پڑتی ہے تو وہ ہنستی ہے. کہا دت تیری کی یہیں رک بھائی، ہمارے اپنے گھر میں ہم ہی صحیح ہیں. کامیاب وہ ہے جو پیارے شیخ کا ایک جملہ ایسا ہے، یقین کریں کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی، اللہ میری بھی اصلاح فرما دے. فرمایا دین نام ہے ون وے ٹریفک کا، تم اپنے عمل کی ٹریفک چلاتے رہو، دوسرا عمل نہیں کرتا اللہ تجھ سے تو نہیں پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ نے بدلے کا تو حکم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو برائی کو بھلائی سے فرمایا کرنے کا. اب خوش اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نصیبے والوں کا کام ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کا.